سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ گزشتہ واقعہ جو سلسلہ قصص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، ہجرت کا واقعہ شروع ہوا تھا کہ اللہ کے نبی مکی سے مدنی ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر ایک اعزاز کے طور پر اللہ کریم نے بات ذکر فرمائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ساتھ چلنے والے صحابی، جس کے لیے مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا کوئی اور تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخصیت کا نام پیش کرے۔ جب تک وہ کسی شخصیت کا نام پیش نہیں کرتا تو ہمارے پاس احادیث طیبہ موجود ہیں، لیکن آپ یہ حیران ہوں گے کہ اس وقت امت میں روافض تک، اہل سنت تک سارے اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روافض اس لیے قائل ہیں کہ ان کو یہیں سے اعتراض کا موقع ملتا ہے سیدنا صدیق اکبر سے، تو مجبوراً ان کو قائل ہونا پڑا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس آیت سے مراد ہے، اور باقی اہل سنت کو تو اسی جگہ سے پیارے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، تو احادیث میں بھی آ گیا، لہذا پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رہ جاتی ہے بات منکرین حدیث کی، وہ سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے مذہب کا جنازہ نکلتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب نیچے آ جائے گا، کیونکہ قرآن، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، تو اب یہاں پر سیدنا صدیق اکبر کو ماننا پڑے گا حدیث کی وجہ سے، تو لہذا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا۔ لیکن ان کو اگر نہیں مانتے تو پھر قرآن ان سے حل نہیں ہوتا کہ بھائی اس سے پھر کون مراد ہے، تو وہ بیچارے حیران اور پریشان ہو کر ایسی تعویلات کرتے ہیں جس کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ یہ دوبارہ آیت میں نے اس لیے پڑھی، حالانکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے گزشتہ سبق میں، کہ آپ کو شاید پچھلے ہفتے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک مفسر ہیں جنہوں نے یہاں پر روافض کا ایک سوال نقل فرمایا ہے، تو وہ کون سے مفسر ہیں جن کے بارے میں آپ کے جی شاید میں نے مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ کہہ دیا ہو، تو اگر کہا ہے تو اس کو صحیح کر دیں۔ وہ مفسر امام صاحب روح المانی امام آلوسی رحمہ اللہ ہے کہ انہوں نے، اگر میں نے ابن کثیر رحمہ اللہ کا نام لیا ہے تو آپ اس کی تصحیح کر دیجئے، کہ انہوں نے یہاں پر روافض کا خوب علاج کیا ہے اور دلائل ارشاد فرمائے ہیں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت. لیکن آپ کو عرض کیا تھا ایک ادھار جو آج پورا کرنا ہے کہ امام روح المعانی نے یہاں پر روافض کا ایک اعتراض کو نقل کیا ہے، جواب بھی ارشاد فرمایا ہے، جواب محققانہ انداز میں ارشاد فرمایا ہے، جس کے لیے لفظ مشہور ہے یفہمہ الناظر ولا یسکت المناظر، کہ ناظر تو بات سمجھ جائے گا لیکن مناظر خاموش کیسے ہوگا، اس کو بند بھی کرنا ہے. تو امام روح المعانی رحمہ اللہ نے جو سوال نقل کیا ہے اور جو جواب ارشاد فرمایا ہے، ایک انداز انہوں نے جواب کا ارشاد فرمایا اور انہی کی بات کی تکمیل کے لیے کسی بھی غیر مسلم مناظر کو خاموش کرانا، ایک ہے تحقیق کرانا اور ایک ہے اسقاط کرانا، اگلا بندہ خاموش ہو جائے، بول بھی نہ سکے. تحقیق تو اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے، اس کو قرآن و سنت سمجھ آ جائے. تو مفسر روح المعانی نے اس کا فائدہ پورا کر دیا ہے. لیکن ابھی بھی وہ اگر چونچ نہ کرے تو ہمیں امام روح المعانی رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسقاط کا انداز، اس کو خاموش کرانے کا انداز ہم نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو امام روح المعانی شاباش بھی دیں گے انشاءاللہ. تو اب وہ عبارت مختلف قسم کی لمبی سی عبارت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ روافض کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تم جو معیت یہاں سے مراد لے کر بڑے خوش ہو رہے ہو، تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے بھی تو معیت اپنی ذکر کی ہے. مثلا قرآن میں آیا ہے انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، تم یا ہم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے. تو وہاں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مشرکین کا ذکر ہے. تو پھر کیا خیال ہے جس کی معیت میں ذکر آ جائے قرآن کا وہ اعلیٰ بن جاتا ہے؟ یہ ایک روافض کا اعتراض تھا. تو ان اللہ معنا سے یہ تم کیسے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت مراد لیتے ہو؟ اور لا تحزن کے لفظ سے تو ان کا اشکال روافض کا آپ کو بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈر لگ رہا تھا، رو رہا تھا وہاں، تم کہتے ہو یار غار ہے، اور نعوذ باللہ اس کو تو اپنی جان کا ڈر لگا ہوا تھا، یہ روافض کہتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں کر کے امام روح المعانی رحمہ اللہ بڑا خوبصورت اور بڑے خوبصورت الفاظ میں جواب ارشاد فرماتے ہیں. انہی کے انداز کو ایک دوسری تعبیر بتاتے ہوئے ہم نے آپ کو ایک جواب نوٹ کرانا ہے. تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی تھی. جواب یہ ہے کہ پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور تم اپنے زبان سے کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ پیارے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کی بیان ہو رہی ہے. روافض اپنی زبان سے اگر مجبور ہو جائیں پھر تو مان گئے اہل سنت کو کہ نہیں دی، اپنی زبان سے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. ذرا دیکھیے جی کہ یہ افضلیت کا بیان ہو رہا ہے. اس آیت میں کسی کی شان کے تذکرے ہو رہی ہیں، کسی کو خصوصی مقام دیا جا رہا ہے. وہ کیسے جی؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کے نبی کو جب کافروں نے نکالا، اللہ کے نبی نکلے اور ساتھ دو تھے، دو میں سے دوسرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ کافروں نے ان کو تو نہیں نکالا، اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے ماحول تنگ کر دیا تھا، اللہ کے نبی کو انہوں نے نکالا. قربان سیدنا صدیق اکبر کو ان کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن نبی کے میت انہوں نے سنبھال لی، اپنا گھر بار قربان کرنا پڑا. افضلیت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جس کو نکالا جائے اور وہ نکل جائے تو تب تم کہتے نا کہ اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے، اس کو تو ویسے ہی کافروں نے نہیں رہنے دینا تھا. نہ جی، پیارے سیدنا صدیق اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے علاوہ برداشت تو اپنے گھر کو بھی نہیں کر رہے.
مکہ میں رہنا بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں نبی کے ساتھ جاؤں گا جو کہ امام کعبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ کو چھوڑ رہی ہیں لیکن امام کعبہ کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آگے دیکھیے جی، مجبور ہو جائے گا اگلا بندہ کہنے کے لیے کہ ہاں جی نکالا تو نہیں تھا ان کو، نکالا تو کسی اور کو تھا، نبی کو تھا، لیکن ساتھ کوئی جا رہا ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، بھئی دو اکٹھے کسی جگہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی کو، صاحب الجم نہیں کہا کہ ہم نشین کو کہا، نہیں جی، اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی اپنے ساتھی کو فرما رہے تھے۔ اگر ساتھ رہنے والا اس کی معیت عام ہوتی ہے نا تو اس کو صاحب بالجم کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ بھی لفظ استعمال ہے کہ کوئی ایک ساتھ چل رہا تھا، وہ بھی غار میں آ کر ناجنا یقول لصاحبہ، اپنے دوست کو کہہ رہے تھے۔ تو وہ کہہ سکتا ہے آگے رافضی کہ 15ویں پارے میں سورہ الکہف میں جس طرح آتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کہ دو آدمی تھے، وہ جب غار میں داخل ہو رہے تھے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا گپ شپ لگاتے ہوئے، حالانکہ وہ مسلمان تھا اور ساتھی اس کا مشرک تھا، اس کو کہہ رہا تھا تو نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا ہے۔ وہاں بھی لفظ صحابی کا استعمال ہوا ہے، صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے صاحب کے لفظ کے استعمال سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر رافضی یہ کہے تو اس کے ساتھ کہو بالکل کہ اگر کوئی صاحب کے لفظ کے ساتھ شرک کا تذکرہ آ جائے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ صاحب کے لفظ سے فضیلت نظر نہیں آتی، کیونکہ ساتھ مشرک کا تذکرہ بھی ہے۔ لیکن اگر صاحب کے تذکرے کے ساتھ یہ آ جائے لا تحزن، تم میرا غم نہ کر، جب یہ لفظ آ جائے تو اس وقت صرف اتنا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرما رہے ہیں تجھے اپنی فکر نہیں میری فکر ہے۔ لا تحزن کا معنی پر تحقیق میں نے گزشتہ میں کرا دی تھی، دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، وقت لگ جائے گا۔ تجھے اپنی فکر نہیں، تجھے میری فکر ہے، اے صدیق مجھے تیری فکر ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک مجھے اپنی بھی فکر ہے لیکن ساتھ تیری بھی فکر ہے۔ ان اللہ معنا، جب اتنا پیار نبی جتا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے لفظ صحابی میں کچھ تو ہے نا، لفظ صاحب میں کچھ تو ہے۔ آگے چلیے، تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا دشمن صحابہ کہ واقعی یہ وہ صاحب نہیں جو صاحب 15ویں پارے سورہ الکہف میں مذکور ہے، یہ کوئی اور صاحب ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اب بتائیے پریشان کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یہ تو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اپنی خصوصی رحمت نبی پر نازل کی، یہاں صدیق کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ پریشان کون تھے؟ لا تحزن کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کس کے لیے؟ نبی کے لیے پریشان بیٹھے تھے۔ تو جو پریشان بیٹھا ہو نا، سکون اسی پر نازل ہوتا ہے، جو پریشان بیٹھا ہو اس پر سکون نازل ہوتا ہے۔ جہاں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو، مومن بھی پریشان ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ سکونت کا لفظ دونوں کے لیے بیان فرما دیتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں کئی جگہ پر آئی ہیں۔ تو یہاں پریشان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دیکھیں، اسی سے ایک صفحہ پیچھے آ گئے، سورہ توبہ آیت نمبر 26 میں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، غزوہ حنین کا موقع ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، حنین کے مقام پر اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تنگ محسوس ہونے لگی فراخ ہونے کے باوجود۔ تو پورے لشکر کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، بظاہر کفار چڑھتے آ رہے ہیں، تو ایک معاملہ بڑے امتحان کا آ گیا ہے، تو نبی وہاں پریشان ہوئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کیا بنے گا میرے مجاہدین کا، کیا بنے گا جہاد کا؟
صحابہ بھی پریشان ہوئے تو وہاں اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور یہاں پریشان جو ہے اسی کے اوپر سکون نازل ہوا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کوئی پرواہ نہیں، ہجرت کے راہ میں بڑے خوش ہو کر جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشان نہیں ہے، انتہائی خوش ہے، نہ انہیں پیارے صدیق کا ڈر ہے، فکر ضرور ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ نبی کا کیا بنے گا، میں کہتا ہوں ان اللہ معنا، جو تیرا بنے گا میرا وہی بنے گا، جو میرا بنے گا تیرا بھی وہی بنے گا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ لیکن بڑی فراخ دلی سے جا رہے ہیں کیونکہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کا، یہاں سے ہم جائیں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی پرسکون تھی۔ فانزل اللہ سکینتہ، اگر کوئی کہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سکونت اب نازل ہوئی ہے پہلے نہیں تھی، تو اس سے چاہیے کہ دلیل پیش کرے۔ ہم نے تو دلیل پیش کر دی کہ جہاں اللہ کے نبی پریشان ہوتے ہیں وہاں سکون آتا ہے، بتا دیجئے جی یہ وہ باتیں تھیں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، نبی کی تائید کی، یہاں سے ہو ضمیر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ واقعہ چینج ہو گیا ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، غزوہ حنین کے موقع پر بھی مدد کی، کیونکہ وہاں ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا۔ تو یہاں بھی فرمائے یہ واقعہ چینج ہو گیا ہے، انتشار ضمائر بھی لازم نہیں آئے گا اور واقعہ اپنی اصلیت پر بھی فٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ آیت ہے جس پر دشمن صحابہ بھی مجبور ہو جائے گا یہ کہتے ہوئے کہ ہر لفظ مجھے پکڑتا ہے، اگر میں الٹ مانا لوں تو ہر لفظ مجھے پکڑتا ہے۔ یہ وہ استدلال تھا جس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ گزشتہ درس میں وعدہ کیا۔ اب آئیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر داخل ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ کر آنے والے کون تھے جی؟ انصار صحابہ اکرام۔ کوئی صحابہ ہے جو مکہ میں رہ گئے، کوئی صحابہ ہے جو مدینہ میں ہے۔ مکہ میں صحابہ سفر کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں رہے، آپ تو ہجرت فرما چکے ہیں۔ حبشہ کے صحابہ انہیں پتہ چل چکا تھا جو پہلی ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی طرف، ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اللہ کے نبی کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہاں پر صحابہ اکرام کو اطلاع ملی اللہ کے نبی مدینہ ہیں، انہوں نے بھی ہجرتیں شروع کر دی دوبارہ سے، اور مکہ کے صحابہ نے بھی ہجرت اپنے اپنے طور پر شروع کر دی۔ یہ بعد والے صحابہ کا مقام تھا، ان کی حالت تھی، اور سامنے صحابہ جو مدینہ طیبہ میں ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ بڑھ بڑھ کر امداد کرنے کو آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، صحابہ ان کے ساتھ ہوں گے، بڑھ بڑھ کر امداد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس امداد کرنے کو اور صحابہ کی اپنے نبی کے لیے محبت میں اپنے گھر بار چھوڑنے کو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ایمان کی سند نازل کر دی صحابہ اکرام کے لیے۔ ذرا وہ انداز دیکھیے، فرمایا سورہ الانفال آیت نمبر 72 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض۔ دو قسم کے صحابہ، کوئی مہاجر صحابہ اور کوئی اپنی مدد کی پلکیں بچھانے والے صحابہ، تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اگر آپ پچھلی آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر شان صحابہ مزید نکھر کر نظر آئے گی۔ ذرا پچھلی آیت دیکھیے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ
اگر یہ مشرکین آپ کی خیانت کریں گے میرے پیغمبر، یہ ان مشرکین کا تذکرہ ہے جو قیدی بن کر آئے تھے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، ان کا تذکرہ ہے۔ وَإِن یریدوا خیانتک، کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، فدیہ لے کر احسان کر کے تمہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، اگر تو تم باز آ گئے تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ وَإِن یریدوا خیانتک، اگر انہوں نے خیانت کی تیری اے میرے پیغمبر، فقد خانوا اللہ من قبل، تو یہ پہلے سے بھی خیانت کر چکے ہیں اے میرے پیغمبر، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی طاقت میں دے دیا، اللہ نے آپ کے قبضے میں دے دیا ہے۔ چھوٹے علماء بیٹھے ہیں، اچھا دھیان کرنا نہیں، اگر یہ کفار پہلے خیانت کر چکے ہیں تو اللہ نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا ہے، تو اگر یہ پھر خیانت کریں گے تو میرے پیغمبر میں پھر آپ کو غالب کر دوں گا۔ یہ تو ہے نا مشرکین کا حال جو نبی کے ساتھ لڑنے والے ہیں، اور وہ جو نبی کے دوست ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی انہوں نے، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، اور جہاد کیا انہوں نے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آمنوا ونصروا، اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو اور اپنے صحابہ کو ٹھکانے بھی دیے ہیں، ونصروا، اور ان کی مدد بھی کی ہے۔ جو مہاجرین صحابہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے اوپر اپنے جان مال گھر بار قربان کر دیا صحابہ نے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ صحابہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اسی طرح آیت نمبر 74 میں دیکھیے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، ان صفات والے، 4 صفات والے صحابہ جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی اور جہاد کیا، اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو ٹھکانہ دیا اور نبی کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو ہیں پکے اور سچے مومن۔ ایک بڑے ساتھی کھڑے ہو جائیں نا بچوں کے ساتھ، جی ان کو سنبھال کر رکھیں، آپ چلے جائیں، ان کا خیال کریں تاکہ یہ بھی سنیں، ان کو بھی ثواب ملے۔ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، جہاد کیا، اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہی وہ مومن ہیں جن کو حق ہے اپنے آپ کو مومن کہلوانے کا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، تو وہ صحابہ اکرام جنہوں نے پڑھ کر نبی کا استقبال کیا، نبی کا ساتھ دیا، نبی کی مدد کی، توجہ کریں، نبی کی انہوں نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہیاں قرآن بنا کر نازل کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اعلیٰ ترین لوگ ہیں جی صحابہ اکرام میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ، مدینہ کے صحابہ اکرام روایت میں آتا ہے باہر تشریف لائے اور اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، کہ آج کچھ صحابہ ایسے ہیں جو صحابہ کی وجہ سے ایمان لائے تھے مدینہ طیبہ میں، انہوں نے ابھی تک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا، آج براہ راست شرف صحابیت سے مالا مال ہوں گے۔ تو وہ مدینہ طیبہ کے وہ صحابہ بھی باہر تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی سواری آئی، سائرن بج گیا، مکہ میں اعلان، مدینہ میں اعلان ہونے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس آواز پر وہ سارے بھاگم بھاگ باہر آئے، اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ جو سیدنا صدیق اکبر چڑھ رہے تھے، نبوت کا رنگ اتنا چڑھا ہوا تھا، محبت اتنی
اللہ کے نبی کے سائے کی ہوئی تھی پیارے صدیق پر کہ دونوں کے خوبصورت اور چمکتے چہروں سے پہچان نہیں پا رہے تھے نئے نئے لوگ کہ ان میں نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت کا پرتاؤ اتنا اعلیٰ تھا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ اس وقت چلا کہ جب تھوڑا دھوپ کا اثر اللہ کے نبی پر آنے لگا نا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کر اللہ کے نبی پر سایہ کرنے لگے، تب پتہ چلا نبی یہ ہیں، ولی یہ ہیں۔ تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ یار غار ہیں اور یہ خادم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک صحابی، جس طرح آپ خود اندازہ لگائیں ہم میں سے ادنا مسلمان اللہ کے نبی کے سامنے آتا تو سب سے پہلے کیا کہتا؟ بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتا، اللہ کے نبی ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں۔ تو وہ تو صحابہ تھے، وہ اعلیٰ ترین لوگ تھے، وہ کیسے نہ اس بات کی فکر میں ہوں۔ میں ہر صحابی اس بات کی فکر میں تھا کاش اللہ کے نبی آج میرے مہمان ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بڑھ بڑھ کر ایک صحابی تشریف لا رہے تھے، اللہ کے نبی میرا گھر قریب ہوتا ہے، آپ تشریف یہاں لائیے، یہاں آرام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو میری سواری ہے نا، میری اونٹنی ہے نا، یہ کسی اور کے حکم سے چل رہی ہے، اسے جہاں میرے اللہ کی مرضی آئے گی اسے رکنے کا حکم ہوگا، جہاں یہ رکے گی وہیں پر ہم اپنا ٹھکانہ شروع کریں گے۔ صحابہ کرام کا سارا مجمع اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک وہ بھی چل رہی ہے۔ اچانک اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس جگہ پر اس کو حکم مل چکا ہے، یہ یہیں بیٹھے گی، اس جگہ کو ہم لینا چاہتے ہیں۔ تو وہ تو قرا گویا کہ نکل آیا، 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ بھی تو اسی انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی آج ہمارے پاس آ جائیں، ہم غریب ہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی زمین پر بیٹھے، وہیں پر آپ نے پڑاؤ کیا تو گویا وہ خوشی سے نڈال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آ چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے لیکن اس جگہ کو میں اپنے رقم سے خریدوں گا۔ تو وہ کہنے لگے، منت سماجت کرنے لگے، اللہ کے نبی ہم دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کو میں اپنے رقم سے خریدوں گا۔ جو اس وقت ریٹ لگا اللہ کے نبی نے وہ رقم مرحمت فرما دی، وہ جگہ خرید لی، تاکہ اللہ کے نبی ہر کسی پر احسان کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لگتے۔ مرکز اسلام پہلا بن رہا ہے، لہذا اس کو خرید کر بنایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اول تو بھائی مسجدیں بنانا یہ کوئی فرض نہیں ہے، اس جگہ مسجد بنانا فرض ہو جاتا ہے جہاں نہ ہو۔ لوگوں میں، پیسے والے لوگوں میں، مخیر حضرات میں یہ شوق نکلتا ہے کہ ہم کو مسجد بناتے ہیں، تو مسجد بنانا یہ مستحب ہوتا ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہوتا۔ جہاں پہلے سے مساجد موجود ہوں تو وہاں پر دوسری مسجد بنانا مستحب ہوتا ہے، لیکن بھائی یاد رکھنا پھر مسجد کو بچانا فرض ہو جاتا ہے۔ اول تو مسجد بنائے نہیں، اگر دوسری موجود ہے ساتھ تو وہیں پر مسلمانوں کو عبادت کرنے دے، لیکن اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو اس خیال سے بنائے کہ مسجد کو بچانا فرض ہو جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں۔ پھر جب وہ ٹرینڈ آج کل چل رہا ہے کہ دنیا دار لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدیں ہیں اور جو دین کے وارث ہیں، جن کے جو امام بننے کے اہل ہیں، اول تو چاہیے دنیا دار اور دیندار ان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، جو مسلمان ہیں وہ سارے ایک جیسے ہونے چاہیے، سارے مسلمان دیندار ہونے چاہیے۔ یہ طبقاتی تقسیم ہی غلط ہے کہ کوئی کہے کہ یہ دیندار ہیں اور یہ دنیا دار ہیں۔ نہ جی، کیوں آپ نے اپنی شکل و شباہت ایسی نہیں بنائی جو دیندار کی ہوتی ہے؟ مسجد کی جگہ تو آپ نے دے دی، ٹھیک ہے، لیکن آپ امام بننے کے اہل بھی خود ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے ایک کام کیا ہے کہ چلو بھائی دوسرے کام کی بھی اللہ مجھے توفیق دے گے، اللہ قبول فرمائے یہ کام بھی، لیکن اب جو اس منصب کے اہل ہے اس کے حوالے منصب ضرور کریں، اس کو نوکر بنا کر یہاں نہ لے کر آئیں۔ کیوں جی؟ اسلام کی پہلی فطرت یہ ہے کہ جو امام بن کر آتا ہے، جو جہاں کا چیف بن کر آتا ہے، وہ کسی سے مانگنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب سے پہلے اپنی جگہ خود بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔
لیکن اس نے چونکہ منصب نے، آپ کے امام نے، آپ کے خطیب نے مسجد خود نہیں بنائی، آپ اسے لے کر آئے ہیں، تو کم از کم اس کو وہ عزت ضرور دیں جو کہ اس کو اپنی جگہ کی عزت محسوس ہو. اسے روزانہ یہ خطرہ نہ لگا رہے کہ جناب کا، حاجی صاحب کا، فلاں صاحب کا دماغ کب بگڑے اور کب مجھے اپنا لوڈر اور ٹرک بنانا پڑے سامان اٹھانے کے لیے. تو اس لیے جناب بہت مشکل میں ہے وہ دنیا جنہوں نے اماموں کو لانچ کیا، خطیبوں کو جگہ دی، لیکن ان کی خاطر خواہ عزت نہ کر سکے. پھر جی مرغی بھی گھر رکھتے ہیں نا، تو ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں نہ رکھا کریں، کیونکہ ہم انسان ایک دوسرے کے اخلاقیات کا خیال نہیں کر سکتے، تو پھر جانوروں کے اخلاقیات جن کی زبان نہیں ہوتی ان کے حقوق کا کیسے خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ کیسے اپنی اخلاقیات کو برقرار رکھیں گے. مرغی کو کیا کھلانا ہے، مرغی کو کیسے پالنا ہے، اس کو کتنے وقت پر دینا ہے پانی، جب یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کی فطرت سے ناواقف ہیں، تو مرغی رکھنا بھی آپ کے لیے گناہ ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مرغی نہ رکھیں. لیکن اگر آپ اس کی فطرتی امور پورا کر رہے ہیں تو پھر بے شک مرغی رکھیں. لیکن جب مرغی کے لیے اتنے قانون ہیں تو پھر جو امام مسجد آپ نے لانچ کروایا ہے، کیا اس کے لیے کوئی حقوق نہیں ہوں گے؟ اس وقت جس محلے کے اندر امام پریشان حال ہو، یاد رکھیے اس محلے کے عذاب کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے. بے شک وہ تہجد گزار ہوں، وہ حجاج اکرام ہوں، بے شک وہ نیک لائق ہوں، ان کا امام ان کی معاشی صورتحال میں پریشان ہے، تو اللہ آپ کے گھروں میں سکون کیسے بھیجے گا؟ اللہ کبھی بھی سکون نہیں بھیجے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اپنائیت کا ماحول نہیں دیا. وہ اپنی جگہ سمجھ کر رہ بھی نہیں رہا، کیونکہ اسے پتہ ہے گزارا نہیں ہو رہا، کک کے انتظار میں ہے یا خود اڑنے کے انتظار میں ہے. کک لگے تو اڑ جاؤں گا، کیونکہ مجبوری میں پھنسا ہوا ہوں، کیوں میرے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں. لیکن اگر میرا گزارا نہ ہو سکا تو اپنے طور پر تو میں نیک امام ہوتا ہے، اپنے طور پر تو میں گزارا کر لوں گا روکی سوکی کھا کر، لیکن بیوی بچوں کو میں اس مجاہدے میں کیسے گزاروں؟ ان کا نام نفقہ تو میرے اوپر فرض ہو گیا ہے. لہذا پھر وہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر تھوڑی سی تنخواہ کی زیادتی کا، وظیفے کی زیادتی کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر اس وقت اس کو نکالنے کے پروگرام بن جاتے ہیں. آپ اپنا تجربہ بے شک شیئر کریں. آپ کہیں گے کہ آپ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، آپ تو 40 کو ٹچ بھی نہیں کر رہے اور اپنے بہت بڑے بڑے آپ تجربات شیئر کر رہے ہیں. آپ اپنے تجربات بے شک شیئر کریں. میں تو اپنے مختصر سی زندگی کا یہ نمونہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں اور انہوں نے امام رکھے ہیں، بہت کم وہ لوگ خوشحال ہیں، بہت کم، چاہے پیسہ ہے یا نہیں ہے ان کے پاس، وہ بہت کم خوشحال ہیں. اور جو خوشحال ہیں تو وہ اچھے خوشحال ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے امام کے ساتھ رویہ اچھا رکھا ہوا ہے. لیکن یہ کم دنیا ہے. بہت سارے لوگ مسجد بنانا ان کے گلے میں پڑ گیا. بھائی کس نے کہا تھا مسجد بناؤ؟ مسجد بنانا تو مستحب تھا، اس کو بچانا فرض ہے. ایک ہے مسجد کی دیوار، ایک ہے مسجد کا انسان، ایک ہے مسجد کی واش روم، ایک ہے مسجد کا انسان. مسجد کا انسان کون ہے جی؟ امام صاحب، خطیب صاحب، مدرس جو آپ نے وہاں پر ہائر کر رکھے ہیں. اور ایک ہے مسجد کا واش روم. مسجد کے واش روم پر پیسہ لگانا زیادہ ثواب ہے یا مسجد کے امام پر پیسہ لگانا زیادہ ثواب ہے؟ مسجد کا انسان اور مسجد کے واش روم میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مسجد کی دیوار اور مسجد کے انسان میں افضل کون ہے؟ مسجد کا انسان ہی ہے نا. اس کی نسبت بھی مسجد کے ساتھ ہے، اس کی نسبت بھی مسجد کے ساتھ ہے، اور یہ تو ویسے بھی اشرف المخلوقات ہے. تو مسجد کی در و دیوار پر اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ اگر اس سارے دروازے کے آدھے کو بھی بیچا جائے تو امام صاحب کے 6 مہینے کی تنخواہ نکلتی ہے. جی لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یاد رکھنا امت پر عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے، چند اور بھی وجوہات ہیں بڑی، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ائمہ یہ مسجد نبوی کے مزاج سے ہٹ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تابع ہو کر مسجد میں نہیں آئے، بلکہ خود خریدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن تو اس لیے ائمہ اکرام کو بھی چاہیے، علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے مزاج نبوی سے واقف ہوں اور اپنی جگہ خود خرید کر بنائیں. اور اگر آپ بھی اپنے قبلے کعبے سیدھے نہیں کریں گے
آپ بھی دین پر پورا نہیں اتریں گے تو پھر ان لوگوں کو اللہ انتقام بنا کر آپ کے اوپر مسلط کر دے گا، پھر آپ ان کے تابع ہوں گے۔ آپ ان کے تابع نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے ان کو آپ پر انتقام بنا کر مسلط کیا ہے۔ اللہ ان سے تو خود نپٹے گا لیکن تمہیں بھی پوری سزا ملے گی، کیونکہ تم نے بھی تو دینداری کو پورا نہیں اپنایا، مدرسہ میں پڑھتے رہے لیکن آپ نے سبق یاد نہیں کیا تھا، تو انتقام کون لے گا؟ یہی چھوٹے چھوٹے مسجدوں کے محتمم آپ سے ہو انتقام لیں، کیونکہ کہیں سے تو جنت سے داخلے سے پہلے سزائیں پوری کروانی ہے نا۔ ایک تو آپ بھی اپنے قبلے کعبے سیدھے کریں، اور دوسرا مسئلہ سچا بیان کریں۔ اگر آپ نے مسئلہ سچا بیان نہ کیا، آپ نے دینداری کو پورا نہ اپنایا، پھر اللہ ان لوگوں کو آپ پر مسلط کرے گے۔ میں ایک مسجد میں گیا، اس کی مسجد کو افتتاح کرنے کے لیے، چھوٹی سی مسجد تھی، 6000 روپے امام کی تنخواہ تھی، 2022-23 کی بات ہے، 24 چل رہا ہے نا، تو 1-2 سال پہلے کی بات ہے۔ مسجد چھوٹی سی تھی، 6000 روپے تنخواہ۔ مسجد تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کا افتتاح کرایا گیا، اور افتتاحی درس کے لیے مجھے دعوت دی گئی، تو میں وہاں گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے سب سے پہلے میں نے وہاں پوچھا کہ امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ کیوں جی، جہاں بھی جائیں کم از کم سوچنا تو چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو بندہ کر کے آئے، بعد میں دیکھی جائے گی، دوسری دفعہ نبی بلائے، آج تو بلا دیا نا جی، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پورا کر کے آنا ہے۔ جی امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہا جی 6000۔ میں نے کہا اس مسجد کے لحاظ سے ویسے ہونی کتنی چاہیے؟ کہا جی 10,000 تو ہونے چاہیے۔ میں نے کہا دیکھیں، دھیان کریں، 10,000 میں کتنا گزارا چلتا ہے، لیکن مہربانی کرو ابھی تو 10 کر دو، 2-3 دن کے بعد سوچ لینا کہ خرچہ کتنا آپ کے گھر کا پورا ہوتا ہے۔ محلے والوں میں سے جس کا بھی کمزور سا غریب سا آدمی ہے، اس کا کتنا ماہانہ خرچہ ہوتا ہے۔ امام کو کمزور آدمی کے برابر کیا تو اللہ پورے محلے کو کمزور کر دے گا۔ امام کو متوسط آدمی کے برابر کیا، اللہ پورے محلے کو متوسط کر دے گا۔ امام کو اعلیٰ پرسنالٹی کے مقابلے میں کیا، جس کا اعلیٰ خرچہ ہے، تو اللہ پورے محلے کو اعلیٰ بنا دے گا۔ میں نے سنا ہے، بعد میں تو مجھے پتہ نہ چلا، سنا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ 8,000 روپے تنخواہ کر دی تھی، 6,000 سے 8,000 تنخواہ کر دی تھی۔ لیکن بھائی رونا کس نے ہے؟ مسجد والوں نے خود رونا ہے، محلے والوں نے خود رونا ہے۔ اپنے امام کو 21 گریڈ کا آفیسر بنائیں، اور امام کو چاہیے کہ پھر منبر رسول سنبھال کر مزاج نبوی پر پورا اترے۔ عوام کہے کہ یہ مزاج نبوی پر پورا نہیں اترتا، لہٰذا ہم نے خرچہ تھوڑا کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کا کام نہیں ہے جی، وہ اللہ کا کام ہے اس کو سزا دینا۔ آپ اس کو باقاعدہ 19 گریڈ کا آفیسر بنائیں، 20 گریڈ کا آفیسر بنائیں، اس کی صحیح طریقے سے تنخواہ جاری کریں۔ یہ 2024 ہے، ایک مضمون میں لکھ رہا ہوں، واللہ عالم اس کے اوپر کیسی نقد و جرح ہوگی، علماء کی خدمت میں ابھی پیش کرنا ہے۔ کمزور سے کمزور کوالٹی اور اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے بھی کچھ میں نے فگر مقرر کیے ہیں تنخواہوں کے۔ اس وقت ایک امام کی جو تنخواہ ہے وہ کم از کم 40,000 روپیہ سٹارٹ ہونی چاہیے۔ اس میں صرف اور صرف اس کے گھر کے راشن کا خیال کیا گیا ہے، باقی حاجات منفعت کا خیال نہیں کیا گیا۔ منفعت کا حالانکہ خیال ہونا چاہیے، یہ ہم گناہگار ہوں گے اگر ہم منفعت کا خیال نہ رکھیں۔ افتاء کرنے والے بھی، افتاء کی مشق کرنے والے ہم لوگ، لہذا ہم ساتھ کہہ رہے ہیں منفعت، حاجت اور ضرورت، ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر امام کی تنخواہ مقرر کریں۔ کتنی چیزوں کو جی؟ ضرورت، منفعت، حاجت، منفعت۔ یہ اس کے کیا مطلب ہوتے ہیں اس کی تفصیل کا یہ ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال ضرورت میں یہ ہے کہ امام اس کے بغیر سانس نہ لے سکتا ہو، اور حاجت یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہ چلتا ہو، اور منفعت یہ ہے کہ کوئی فروٹ تو کھائے جی، کوئی منہ تو کبھی میٹھا کر لے، کبھی خوبصورت تو کپڑے پہنے۔ اور میں اماں کو کہتا ہوں کہ آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، بے شک آپ سستے خریدیں لیکن اچھے خریدیں، خوبصورت چناؤ کر کے خریدیں کہ آپ کی مسجد کا کوئی بندہ اس سے خوبصورت کپڑے پہن کر آئے تو آپ کو لگ جانا چاہیے اس کوالٹی کے پیچھے، کہ کم از کم امام کی خوب اپنے آپ کو کمزور اور محتاج بنا کر نہ دکھائیں۔ ہم نے ان سے نہیں کھانا، یہ ہمارے رازق نہیں ہے۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دن مسجد خرید کر یہ بتا دیا تھا کہ اسلام محتاج بن کر نہیں آئے گا، جہاں بھی اسلام آئے گا وہ انشاءاللہ سپر پاور بن کر آئے گا۔ جن صحابہ نے استقبال کیا تھا ان کے لیے اللہ کے نبی نے ان کے اللہ نے شان بیان کی،
اور جن لوگوں نے نبی کے ساتھ منافقت شروع کر دی ان کے لیے تبلیغ کے خطاب اللہ کے نبی نے شروع کر دیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دو کام کیے مدینہ طیبہ آ کر، ایک موافات مدینہ اور ایک میثاق مدینہ، دو چیزوں کا اجرا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں وما علینا الا البلاغ۔ اللہم لک الحمد کلہ